بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا تے بے ادب ملوانے نالوں سنگ چوڑے دا چنگا۔ بے ادب نہ ہو بندہ با نصیب ہو ہی جاتا ہے، بے ادب نہ ہو، گستاخ نہ ہو۔ گناہ گار ہونا اور بات ہے، بے ادب ہونا اور بات ہے، گستاخ ہونا اور بات ہے۔ صدیق اکبر ساری زندگی استقامت اسے کہتے، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت اسے کہتے۔ آخری بات عرض کروں گا، صدیق اکبر ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا مال لاؤ، مشہور بات، مال لاؤ۔ ابو بکر گھر گئے، کوئی 5% لایا، کوئی 10% لایا۔ فاروق اعظم کہتے میں 50% لایا، لیکن ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے، فرماتے وہ 100% لے آئے۔ آج کہتے میرے دل میں خیال آیا، فاروق اعظم کہتے کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن نہیں، ابو بکر تو رازدار مصطفیٰ ہے۔ یہ باتیں سوکھی نہیں ہیں، کرنی سوکھی ہیں، عمل بڑا اوکھا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق کی ذات کا محبوب نے مال مانگا ہے، گھر میں جو کچھ تھا اکٹھا کیا۔ دیواریں اس وقت جس طرح کی تھی آپ جانتے ہیں، مٹی کی، گارے کی، اس پر یوں ہاتھ پھیرا۔ علماء فرماتے کوئی سوئی بھی ہاتھ میں آئی ہے تو وہ بھی رکھی ہے۔ بیوی سے توا بھی لیا، کہا رسول اللہ نے منگوایا ہے، توا بھی لے لیا۔ بچے مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے تھے، وہ برتن بھی لیا۔ یہاں تک نہیں، ابو بکر نے اپنا امامہ بھی اتارا، اپنے تن کے کپڑے بھی اتارے۔ کون جانے عشق کسے کہتے ہیں، تن کے کپڑے بھی اتارے، پاؤں کے جوتے بھی اتارے، کسی مجاہد کے کام آئیں گے۔ ٹاٹ کا لباس پہنا، بوریا پہنا، سطر چھپانا اگر فرض نہ ہوتی تو شاید ابو بکر وہ بھی نہ پہنتا۔ ٹاٹ کا لباس پہنا، یہ عشق ہے اور یہ عاشقوں کا امام ہے۔ اپنے جسم پر زیب تن کیا اور مدینے والے کی بارگاہ میں گئے، اور آنکھوں میں آنسو ہیں کہ کاش میں محبوب کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں، میں محبوب کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں، محبوب مجھے پسند فرما لیں۔ حضور کی بارگاہ میں گئے، جسم کے کپڑے بھی ہیں۔ یہ کون ہے جو عرب کا بڑا اعلیٰ تاجر ہے؟ یہ کون ہے جس کے شرق و غرب تجارت کے قافلے جاتے ہیں؟ یہ کون ہے جس کے شام تک قافلے تجارت کے جاتے ہیں؟ جو نامی گرامی کاروباری آدمی ہے، بزنس مین ہے۔ آج تن کے کپڑے بھی گئے۔ ہم نے اسلام کو کیا دیا سوائے باتوں کے؟ تن کے کپڑے بھی گئے، پاؤں کے جوتے بھی ہیں، سر کا امامہ بھی ہے، لیکن بات ایک ہی ہے کہ محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بات ایک ہی ہے، محبوب راضی ہو جائے۔ سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ لوگ، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر اور گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو سارے ہی لے آیا۔ تو ابو بکر کا جواب سنیے گا، فرمایا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور کے چشمان مبارک میں آنسو آ گئے، حضور کی آنکھیں بھر گئیں۔ اتنی دیر میں جبریل بھی آیا، فرمایا ابو بکر سائڈ پہ ہو جا۔ جبریل آ گئے، جبریل آئے، جبریل تجھے کیا ہوا؟ تو نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اخلاص اسے کہتے ہیں، للہیت اسے کہتے ہیں، قرب اللہ میں مقبولیت اسے کہتے ہیں کہ تو عمل زمین پہ کرے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہو۔ فرمایا بلال کون سا عمل کرتا ہے؟ تو چلتا مکے اور مدینے کی گلیوں میں ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہوتی ہے۔ ابو بکر تیرے عمل میں اتنا خلوص تھا کہ جبریل نے اپنا لباس بھی اتار دیا، میکائیل نے اتار دیا، اسرافیل نے اتار دیا، اسرائیل نے اتار دیا، حاملین عرش نے اتار دیا، ملائکہ نے اتار دیا، حور و غلمان نے اتار دیا۔ تمام ملائکہ نے اپنا لباس اتار کر کے ابو بکر کی سنت کو زندہ کیا۔ کہا جبریل یہ کیا حالت بنائی ہے محبوبہ، سبھی فرشتوں نے آج یہی لباس پہنا ہے۔ اگلی بات بڑی اعلیٰ ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ کسی کو وزیر اعظم کا فون آ جائے، سلام آ جائے تو اس کے پاؤں نہیں لگتے۔ میرا تعلق ہے جی فلاں ایم پی اے سے، فلاں ایم این اے سے، فلاں منسٹر سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، صدر سے، مجھے اس کا فون آیا جی۔ کہا ابو بکر
لبیک یا رسول اللہ. فرمایا ابو بکر رب تجھے سلام کہتا ہے. سبحان اللہ. رب تجھے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، رب تجھے سلام کہتا ہے. ابو بکر مجھے رب کا سلام؟ فرمایا ابو بکر تجھے رب کا سلام آیا ہے. اور جبریل اور بھی بات عرض کر رہا ہے. ابو بکر کہتا ہے ابو بکر رب یہ کہتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ یہ رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. قلندر لاہوری طرف کے کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا تو وجد و حال حضور کے سامنے رقص کیا اور حال زار میں کہتے ہیں تیری دل لگی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. اور آقا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، محبوبہ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں جو مزاج مصطفیٰ کو سمجھے. حضرت حسان، آخری بات عرض کروں گا، حضرت حسان کہتے ہیں میں نے نعت لکھی تو حضور کی بارگاہ میں لے گیا. فرمایا جا نعت لکھنے سے پہلے ابو بکر سے پوچھ نعت کیسے لکھتے ہیں. ابو بکر سے پوچھ نعت کیسے لکھتے ہیں، کیونکہ وہ عرب کے قبائل کو بھی جانتا ہے، میرے حسب اور نسب کو بھی جانتا ہے. اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. لٹایا گھر کو اس انداز سے صدیق اکبر نے کہ لٹ لٹ کر حسین گھر بن گیا صدیق اکبر کا. تیرا میرا جانا مقدروں سے ہے. ابو بکر آج بھی رسول اللہ کے قدموں میں لپٹا ہوا ہے. لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. بڑی خوبصورت بات پیر نصیر الدین نصیر نے فرمائی. فرماتے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، ارے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. وما توفیقی الا باللہ.